بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب، اسٹرالوجر ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں اور روحانی علم بھی رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے میری ایک پہلے ویڈیو ہوئی تھی کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جنگوں کا سال ہے، پاکستان اور افغانستان بارڈر ہاٹ ہے، پاکستان اور ایران والی سائڈ سے بھی تھوڑی سی جھڑپیں ہوئیں، اور اب انڈیا کے ساتھ پاکستان ٹریڈ کرنے کا بھی سوچ رہا ہے. اور آج کی ویڈیو میں سب سے یہ اہم بات ہے کہ یہ سرخ بچھڑے کی ایک کہانی چل رہی ہے. یہ سرخ بچھڑے کی کہانی کیا ہے اور اس کی قربانی کس لیے کی جا رہی ہے، اسی پر ہی ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. سر پہلے تو سر بات کریں جنگوں کے حوالے سے، پھر میں بات کروں گا سرخ بچھڑے کے حوالے سے. سر یہ سال 2024 جنگوں کا سال ہے، بارڈرز جون سا ہے ہاٹ ہو رہے ہیں. اب یہ اس میں کس کو زیادہ نقصان ہے اور کدھر سے زیادہ فائدہ، یا فائدہ تو خیر نہیں کہہ سکتے، جنگوں میں نقصان ہی نقصان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بھٹی صاحب، یہ جنگیں جو ہیں نا، یہ ابھی رکیں گی نہیں. سیز فائر کے لیے قرارداد بھی ہوئی ہے نا پاس، وہ نہیں رکے گی. جنگ ابھی چلے گی. فلسطین اسرائیل کی جو جنگ ہے یہ ابھی بڑھے گی، اور اس کے بڑھنے کے بہت سارے جواز ہیں. باقی یہ ہے کہ تیسری جنگ عظیم کی طرف تو خیر نہیں ہے سچ معاملہ. اس طرح چھوٹی موٹی جھڑپیں ہیں. یہ ہے بڑھے گا. امریکہ بھی انوالو ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ کو. آلریڈی انڈائریکٹلی تو انوالو ہے، مگر یہ کہ برطانیہ جو ہے وہ لپیٹ میں آتا ہوا نظر آئے گا، آؤٹ آف دا وے. جاتے جاتے ایسے اڑتی چیز جو ہے نا وہ آ جائے گی ادھر. اور اس کے بعد جو رشیا یوکرین کا معاملہ ہے وہ بھی ابھی چلے گا ٹھیک طریقے سے. جنگیں ابھی نہیں رکیں گی فی الحال. یہ واقعی پورا سال جو ہے جنگوں کا ہے، ضرورت سے زیادہ پانی آنے کا سال ہے، قدرتی آفات کا سال ہے. اور دوسرا یہ کہ جنگ سے جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں، متاثرین جو ہیں، ان کی تعداد جو ہے ابھی ڈے بائی ڈے بڑھتی نظر آئے گی آپ کو. یہ نہیں ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ جو ہے یہ چیز کم ہو جائے گی، یہ بڑھے گی. قدرتی آفات پانی کے سے آپ نے بتایا، کیا سونامی ٹائپ کوئی چیز یا پھر کرونا ٹائپ کوئی چیز اس طرح کی وبا جو ہے وہ بالکل آنے والی ہے. ایک ایسی ہے جیسے کرونا نے، کہ چائنا کی طرف سے ایک جو سا وائرس ریڈی ہے. بالکل یہ وہی چیز ہے. یہ میرا 1.5-2 مہینے پہلے کی بات ہے. ہاں جی ہاں جی. اب وہ بالکل ٹائم ہے یہ 2024 کا. یہ جو کنونشنل وار ہوتی ہے نا، اس کی بجائے اب یہ والی جو وار ہے نا یہ لڑی جائے گی. ہائیبرڈ کہتے ہیں اس کو. یعنی یہ اس طریقے سے ہوگا. اچھا، اور دوسرا یہ کہ وبا اس لیول پہ بڑھ سکتی ہے کہ جس طرح سے کرونا نے لپیٹ میں لے لیا تھا نا دنیا کو. سر کرونا جب آیا تھا تو دنیا ایک دم سے پیچھے چلی گئی. ہاں جی، ہر چیز. تو کیا اب پھر وہی کچھ ہونے والا ہے؟ آلموسٹ کرونا پلس جو ہے نا وہ چیز ہو سکتی ہے. وزیر اعظم پلس کے بعد اب کرونا پلس. اب کرونا پلس ہے جی یہ. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ سونامی ٹائپ کوئی چیز اس طرح کی؟ سونامی بھی آپ کو پانی بھی ایڈیشنل آتا ہوا نظر آئے گا. اس کے علاوہ جنگوں کی بات کی، قدرتی آفات، زلزلے، یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی نظر آئیں گی. پاکستان کو سمندر دو طرف سے لگتا ہے، ایک لگتا ہے گوادر سائڈ سے، ایک لگتا ہے کراچی سائڈ سے. ٹھیک ہے. اب یہ زیادہ ہاٹ کون سی سائڈ ہے؟ دونوں سائڈیں. دونوں سائڈیں ہیں. دونوں سائڈوں پہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. اور بارشوں میں اور اس طرح بارشیں بڑھیں گی جی، بارشیں بھی بڑھیں گی، طوفان، سیلاب، یہ سب زیادہ ہوگا اس سال. اچھا سر، دوسرا ٹاپک تھا جی لال بچھڑا. یہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ یہ آج کل بہت زیادہ ہی ان ہوا ہوا ہے کہ جی قربانی کی جا رہی ہے بچھڑے کی. یہ کیا اس کے پیچھے ہے؟ بٹ یہ سب واقعی برننگ ٹاپک ہے آج کل کا، اور ریڈ ہائفر بولتے ہیں اس کو. ابھی اسرائیل نے 5 بچھڑے جو ہیں سرخ رنگ کے، وہ ٹیکساس سے امپورٹ کیے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس مہینے میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ ان کی قربانی جو ہے وہ دی جائے گی. قربان گاہ بھی ان کے لیے تیار کر دی گئی ہے. کانسیپٹ اس کے پیچھے یہ ہے کہ مسجد اقصی کو شہید کرنا ہے اور ہیکل سلیمانی جو ہے سولومنز ٹیمپل وہ بنانا. اس لیے اس کا ذبیحہ ایک تو یہ کریں گے کہ ان کی جو انہوں نے بنائی الہامی کتابیں، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ
سرخ رنگ کی کے بچڑے، بلڈ مون جو ہے وہ، اور یہ چیزیں جو ہیں پوری ہو گئی ہیں. اب یہ کریں گے کہ اس کو ذبح کریں گے، اس کو جلائیں گے، اس کی راکھ کو پانی میں ملائیں گے، اور چند چیدہ لوگ جو ہیں وہ اس پانی سے غسل لے کے پاک ہو جائیں گے. ان کا نا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو ہے نا عذاب، جب انسان مر جاتا ہے تو وہ زمین کے نیچے ہوتا ہے، تو جب بندہ کوئی فوت ہو جاتا ہے نا مردہ، اس کو اگر ان کا ہاتھ ٹچ ہو جائے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پلید ہو گئے ہیں، پانی اس کی ناپاکی کو دور نہیں کر سکے گا. تو پھر ایک خاص کوئی چیز ہے وہ جلاتے ہیں، اس کی جو راکھ ہے وہ مل دیتے ہیں یا اس سے نہلوا دیتے یہ ہیں. کون لوگ ہیں؟ یہودی. اچھا. تو ابھی جو سرخ بچے کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا خون اندر لگے گا مسجد اقصی میں بھی، اور جو ان کی عبادت گاہیں ہیں وہاں پہ بھی یہ بچڑے جو ذبح ہوں گے. اس کے بعد یہ بلائیں گے دجال کو. یہ بیسک جو مقصد ہے ان کا، دجال کو، یعنی اس کو سمجھتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ، اور یہ دجال کو کال کرنے کے لیے ہوگی چیز. کہتے ہیں دجال کی آمد ہو چکی ہے، کچھ ایسے کہتے ہیں اس کو ایکسپلور اب کرنا ہے. اچھا. اس کو کوئی ایکسپلور کرنے کی تقریبات وغیرہ جو ہیں وہ منعقد کی جا رہی ہیں. اس کے اندر کہتے ہیں جو بائیڈن کو بھی بلایا گیا ہے، یہ جو ان کا اسرائیل کا ہے نتن یاہو جو ہے، اچھا یہ ہے، اور نتن یاہو ہے یا وہی ہے نا میرے خیال میں. ہاں، اس کو بلائیں گے اور بلا کے تو پھر انویل کریں گے اس کو، دجال کو. پوری تیاری میں ہے اس وقت یہ. اسی لیے میں نے کہا کہ جنگیں ابھی بڑھتی نظر آئے گی. مسجد اقصی کے اوپر جب یہ ناپاک اپنی کوشش کریں گے، ویسے تو خیر اس کی جو تعویل ہے، اس کی جو بات ہے وہ حدیث سے بھی ہمیں ملتی ہے. اچھا سر، آپ نے بتایا کہ اس کو پہلے ذبح کریں گے پھر اس کے بعد اس کو جلائیں گے یا زندہ جلائیں گے اس کو؟ نہیں، ذبح کریں گے، کیونکہ آپ کو شاید علم ہے یا اور نہیں. ذبح وہ تکبیر پڑھ کے ہی اسی طرح جیسے ہم لوگ کرتے ہیں. یہودیوں میں بھی یہی چیز ہے. ہم ان کا کھانا کوشر ہے، وہ ہم کھا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر بھی وہی چیزیں ہیں جو صرف ان میں جو بڑی اور وہی مین ان کی خرابی ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا، نہیں مانتے تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے. بالکل. تو یہ چیز ہے کہ یہ قربانی کریں گے، گوشت کو جلائیں گے، اور اس کی راکھ سے کچھ لوگوں کو نہلا کے پھر اللہ بولنے کی کوشش کریں گے مسجد اقصی کے اوپر. ٹھیک ہے. تو اب اس کا پھر کیا فوائد ہوں گے ان کو جی؟ اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، پاک بھی کرنا چاہیں گے، اور سولومنز ٹیمپل جو ہے وہ بنائیں گے، اور اس میں ایک جنگ ہوگی جس کو انگلش میں بولتے ہیں آرماگیڈن. ٹھیک ہے. وہ ہیکل سلیمانی جو ہے وہ جو ہے ٹیمپل، ہیکل سلیمانی کہتے ہیں اس کو، وہ بنانے کے لیے یہ، کیونکہ جو آپ سمجھ لیں یہ جو ہے نا یہودیت، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ حضرت سلیمان کو اپنا آباء و اجداد مانتے ہیں، تو ان کے نام کا ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں. وہاں پہ مسجد اقصی ہے. مسلمان تو کبھی بھی نہیں چاہے گا نا کہ وہاں پہ مندر بنے یا بالکل کوئی اور اس طرح کی چیز بنے. تو یہ سارا جو معاملہ ہے یہ ہے، مگر اس کے لیے نشانیاں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ سارے کے سارے یہودی جتنے دنیا میں وہ اسرائیل میں اکٹھے ہونے چاہیے تو قیامت جو ہے وہ آتی ہے. تو ابھی آپ یہ دیکھیں نا، یہودی تو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. بالکل. تو لہذا قیامت کا وقت تو اللہ کو ہی پتہ ہے، صرف انسان کو تو بالکل نہیں پتہ. باقی یہ ہے کہ ایک بڑا فتنہ جو ہے وہ جنم لینے جا رہا ہے. حضرت امام مہدی کا ظہور کے حوالے سے بھی تھا کہ جی ان کا ظہور ہوگا تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اور دجال کو وقتہ پڑے گا. حضرت امام مہدی کا ظہور جو ہے وہ تو ہے، مگر یہ ہے کہ دجال آئے گا حضرت عیسیٰ بن کے، نقلی حضرت عیسیٰ بن کے نا. دجال کا مین ٹارگٹ جو ہے وہ یہودی نہیں ہے، اس کا مین ٹارگٹ جو ہے وہ عیسائی ہے، کیونکہ دنیا میں اس وقت سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ عیسائیت کا مذہب ہے. تو یہ ٹارگٹ کرے گا اس کو، اور یہ کرے گا کہ جھوٹے اپنے کرتب جو ہے نا یہ دکھائے گا. لوگ اس کو کہتے ہیں جی کرامات اور کرشمے، نہیں، یہ اپنا جھوٹا جو ہے ڈھونگ یہ رچائے گا کہ جو ماں باپ آباء و اجداد فوت ہو گئے ان کی روحوں کو بلا لے گا یا ان کو خود حاضر کر لے گا. پھر وہاں پہ ایک لڑکا اٹھے گا ینگ، مدینہ سے غالباً، وہ کہے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو دجال ہے، اور
لوگوں کو کہے گا کہ کسی کی بات کے اوپر آپ نے یقین نہیں کرنا، اس کی کسی بات پہ آپ نے یقین نہیں کرنا. خیر وہ لڑکے کو پکڑے گا، سر سے اس کو کاٹے گا نیچے تک، آدھا آدھا کر دے گا. لوگوں کو کہے گا کہ اگر میں اس کو اکٹھا کر دوں تو تم لوگ میرے پہ ایمان لے آؤ گے. لوگ کہتے ہیں نہیں بالکل، یہ کیسے ہو سکتا. وہ کرے گا خیر اس کو اکٹھا. جیسے ہی لڑکا اکٹھا ہوگا، زندہ ہوگا، لڑکا کہے گا کہ پہلے مجھے شاید اتنا یقین نہیں تھا کہ تو دجال ہے، اب مجھے 100% یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، کیونکہ تیرے بارے میں یہی جو بات ہے یہ احادیث سے ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ دجال جو ہے وہ دجل بولتے ہیں دھوکے کو، جھوٹ کو. تو جو دجال جو دھوکہ جھوٹ اور جبر کرے، جو جبر کرتا ہے وہ بھی دجال ہے. کیونکہ جبرن جو ہے یہ لوگوں کو اپنے دائرہ کار میں داخل کرنا چاہے گا. پھر اپنے آپ کو کہ میں عیسیٰ ہوں، لوگ مانیں گے اس کی بات. عورتیں جو ہیں وہ اس کی زیادہ پیروکار ہوں گی. تو یہ ہے کہ یہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا صحیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو صرف دیکھیں گے تو یہ ایسے گھل جائے گا جیسے نمک ہوتا ہے نا، یہ پانی میں نمک گھلتے ہوئے کی طرح یہ ختم ہو جائے گا جی. اچھا. تو یہ جو سرخ بچڑے کی کہانی ہے جو چلی ہوئی ہے، جو سلسلہ ہے، یہ سارا یہی ہے. سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ پاک نے سورہ بقرہ کے اندر بھی پورا ایک قصہ جو ہے گائے کا وہ ہے. وہ پیلے رنگ کی جو سنہری گائے ہے وہ اس کا ہے. گائے جو ہے بیسیکلی یہودی بڑا احترام اس کو کرتے ہیں. تو اس احترام کو ان کے دلوں سے نکالنے کے لیے سورہ بقرہ کا واقعہ جو ہے وہ ہم پھر کسی دن کر لیں گے. ٹھیک ہے، میں ضرور بتاؤں گا اس کو. تو یہ بہرحال ریڈ ہائفر جو ہے اس کا یہ والا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، دجال کی نشانیاں کہتے ہیں کہ ایک آنکھ والا ہوگا، کچھ اس طرح والا ہوگا، اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا. واضح. جو جن کی باطنی نظر کھلی ہوگی اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی باطنی نظر اس کو کھول دے گا. ماتھے پہ لکھا ہوا کافر نظر آئے گا اور ایک آنکھ ہوگی اس کی. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.